اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. معاشرے میں بعض کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی پوزیشن کی وجہ سے، اپنی حیثیت کی وجہ سے، کہ جو حیثیت، جو پوزیشن ان کو خدا کے فیصلے کے نتیجے میں ملی ہے، وہ کچھ کمزور ہوتے ہیں، ولنریبل ہوتے ہیں. مضبوط لوگوں کا امکان ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو ان کو ایکسپلائٹ کریں اور ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کو ان کے حقوق سے محروم کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک بہت بڑا گناہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو اختیار حاصل ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے اس اختیار اور فیصلے کی اتھارٹی کو بعض لوگوں کی مجبوری کی وجہ سے اپنے حق میں اور ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک گناہ ایک کبیرہ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب آپ معاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی پابندی کرنی ہے. آپ نے زبان دے دی ہے، آپ نے تحریر دے دی ہے، آپ نے کمٹ کر لیا ہے کہ آپ ایک بات کے کرنے پر پابند ہیں. اب چاہے اس کے نتیجے میں آپ کے لیے مشکلات آ رہی ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کو بہرحال جان بوجھ کر اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی. جب آپ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ ایک بڑا گناہ کرتے ہیں. اگر یہ چیز انسان کی سرشت میں، اس کی طبیعت میں پیدا ہو گئی ہے، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو بقول ایک حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، وہ شخص کہ جو عہد کی پابندی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی دین نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین در حقیقت اخلاق میں، شریعت میں خدا کے ساتھ کیے گئے وعدے ہیں. ہم اپنے آپ کو بعض چیزوں کا پابند کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بعض چیزوں کا وعدہ کرتا ہے. تو وعدے کی خلاف ورزی یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تم ان چیزوں کی ٹوہ میں مت لگو جن کو جاننے کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی ذریعہ نہیں. لا تقف ما لیس لک بھی علم. ہم ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ظاہر طور پر جانتے ہیں، دوسرے کی گفتگو سنتے ہیں اور ایک رائے قائم کرتے ہیں. یہ مجبوری ہے، ایسا ہم سب لوگ کرتے ہیں. مگر اگر ہم کسی کی اس ذاتی زندگی میں ٹوہ لگانے کی، داخل ہونے کی کوشش کریں کہ جس کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی جائز ذریعہ نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی برائی ہے. کسی شخص کی نیت پر شک کرنا، کسی شخص کے کچھ ذاتی چیزوں کو تلاش کرنا کہ جو اس کے اپنے علم میں نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے نتائج نکالنا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، یہ گناہ ہے. اوہام بھی اسی میں آتے ہیں. آپ کے پاس کسی چیز کی حقیقت کا کوئی واضح ثبوت علم نہیں ہے، مگر ویسے ہی وہم کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں یہ معاملہ اس لیے ہوا ہے، یہ اصل میں اس کی یہ وجہ ہے. ایک تو ہے نا کہ شک و شبہ، ایک یہ کہ آدمی کی زندگی میں یہ چیز ایک باقاعدہ حصہ بن جائے کہ وہ ٹوہ میں لگے، وہ اوہام پرستی کرے، وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ جائے کہ جس کو جاننے کا اس کے پاس کوئی جائز طریقہ، ذریعہ نہیں ہے. آپ دوسروں کے ساتھ معاملات میں فراڈ کر رہے ہیں. سو یہ جو ہے نا، ناپ اور تول میں کمی بیشی، وہ آپ اس کی طے میں دیکھیں تو در حقیقت جھوٹ ہے، دغا ہے، مکاری ہے. اصل میں ایک ہے جو اصل طے میں بیماری ہے، برائی ہے، اور ایک اس کی مینیفیسٹیشن ہے. آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں، جس طرح پوز کر رہے ہیں، ان ریالٹی میں اس سے ڈفرینٹ ہے کہ آپ نے دکھایا کچھ اور حقیقت میں کچھ اور چیز تھی. اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں نا کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کو تکبر سے اجتناب کرنا ہے.
اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھنا، آ، اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے برتر سمجھنا، اور دوسروں کی طرف سے آئے ہوئے حق کو ٹھکرانا، یہ اصل میں تکبر ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں آیا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ تکبر بعض اوقات ہمارے رویے سے جھلکتا ہے، بعض اوقات ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور در حقیقت اس کے پیچھے تکبر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی برائی کرتے ہیں، خاص طور پر ان کے پیٹھ کے پیچھے، اور اصل میں مقصود ان کو کم تر قرار دینا۔ بعض اوقات ہم ایسے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں تکبر جھلکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں حقارت اور کم تری کا رویہ اختیار کریں۔ چنانچہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور یہ فرمایا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو حکمت کی کیٹیگری میں بیان ہوئیں، ان کو پازیٹیولی، ان کا جو مثبت پہلو ہے اس کو سمجھ کر اختیار کرنا، یہ خدا کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ اور ان کو اگر انسان نیگیٹولی ان کی خلاف ورزی کرے تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان بڑے گناہوں کے معاملے میں بس 3 چیزیں اور ہیں کہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا قرآن کی روشنی میں، جس کے بعد ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف بڑھیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ بھی معاملات انسان کے لیے بڑا جرم اس وقت بنتے ہیں، وہ جرم کہ جس کے بعد وہ خدا کے ہاں جواب دہ ہے، اور پھر اس کی معافی کا امکان بہت کم ہے، جب انسان ان کو سمجھ کر جان بوجھ کے کرتا ہے۔ اگر کہیں کوئی خطا ہو گئی، بے دھیانی سے کچھ ہو گیا، تو یہ اور معاملہ ہے، لیکن اگر انسان جان بوجھ کر اس کو باقاعدہ اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا شدید خدشہ ہے کہ اس کی پکڑ ہوگی۔ دوسری بات یہ قرآن مجید نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اگر انسان ان سے اجتناب کرتا ہے اور اپنی زندگی کو ان سے پاک رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جو دوسرے گناہ ہیں ان کو ان بڑے گناہوں سے بچنے کی برکت سے ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر وہ ان کو یا ان میں سے بعض کو کرتا رہتا ہے تو پھر وہ چھوٹے گناہ بھی اس کے حساب کتاب میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ایک بڑی بات ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچے تو چھوٹے گناہ پھر اس کے اعمال کے نتیجے میں، اچھے اعمال کے نتیجے میں دھل جاتے ہیں۔ اور تیسری بات قرآن مجید سے معلوم ہوئی کہ ان بڑے گناہوں کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر انسان کسی موقع پر اللہ کے حضور میں توبہ کرے اور وہ توبہ سچی توبہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس توبہ کے معاملے میں اللہ نے جو بات بیان فرمائی ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 17 اور 18 میں، اس میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، ظاہر ہے یہی بڑا گناہ، اور جذبات سے مغلوب ہو کر، حالات سے متاثر ہو کے اور فوراً توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یعنی ایک شخص نے گناہ کیا اور گناہ اس نے ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر نہیں کیا، بلکہ وہ مغلوب ہو گیا جذبات سے، مجبور ہو گیا حالات سے، اور اس سے ہو گیا، اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے۔ یعنی جیسے ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑی برائی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے گناہ کو دھو دیں گے
اگر وہ توبہ سچی کی، یعنی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور آئندہ اس سے بچنے کے لیے ارادہ کیا۔ لیکن دوسرا پہلو جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان گناہوں کو کرتے کرتے زندگی گزار دیتا ہے اور موت کو اپنے سامنے دیکھ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ بھی اگلے اس حصے میں بیان ہوا ہے۔ یعنی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی نے گناہ کیا اور اس کو احساس ہوا، اور جیسے ہی احساس ہوا اس نے توبہ کر لی، اور ایک یہ کہ اس نے گناہ کیا، احساس تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے، لیکن اس کو اس نے ٹھکرا دیا، اور زندگی بھر کا اس نے ایک رویہ اختیار کیا کہ جو موت کے قریب فرشتوں کو دیکھ کر یا موت کے آثار کو دیکھ کر وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اس میں ظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ انسان نے توبہ فوراً کی، مگر ایسا بھی نہیں ہوا کہ موت کا انتظار کیا کہ فرشتے نظر ہی آئیں تو توبہ کریں، بلکہ درمیان میں کہیں کیا، کوئی 2 سال بعد، کوئی 5 سال بعد، کوئی 10 سال بعد۔ تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معاملے میں خاموشی اختیار کی۔ خاموشی ظاہر ہے انسان کے اندر جہاں خوف پیدا کرتی ہے وہاں امید بھی پیدا کرتی ہے۔ ظاہر ہے انسان کو اگر کسی موقع پر اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ غلطی کی بلکہ غلطی دہراتا گیا، جبکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ غلطی ہے، لیکن اب احساس اتنا زیادہ بیدار ہو گیا ہے کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، تو بہرحال اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی خاموشی اور اس کی رحمت اور عنایت اور اس کے بندہ نواز ہونے کے وعدے، یہ سب چیزیں اس کی امید دلاتے ہیں کہ قیامت کے روز اگرچہ کہ پہلی کیٹیگری کی طرح تو نہیں، لیکن بہرحال کسی اور انداز میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے اور ان کے گناہوں کو بخشنے کا بھی بندوبست ہوگا۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو بات قرآن میں تو بیان ہوئی بالواسطہ طریقے سے، لیکن حدیث میں زیادہ واضح طریقے سے اس کی وضاحت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور کچھ اور اللہ کے بندوں کی شفاعت ایسے لوگوں کے لیے مؤثر اور کارگر ثابت ہوگی جنہوں نے اپنی ایفرٹ تو کی، لیکن بہرحال وہ ایفرٹ ایسی نہیں ہے کہ جس میں خدا گارنٹی دے رہا ہے کہ تم کو میں دھو دوں گا، لیکن بہرحال ایسی بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہرگز نہیں توبہ قبول کروں گا۔ تو یہ درمیان کی کیفیت ہے، اس میں اللہ سے پر امید رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ امید ہے کہ کوئی ایسا بندوبست کریں گے جس میں کہ وہ اپنے بندوں کو نوازیں گے۔ چنانچہ یہ وہ بڑے گناہوں کا بیان ہے کہ جن کے بارے میں ہر وقت انسان کو چوکس رہنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم سب واقف ہیں کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں ماضی کے رویوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتا رہے، اور اللہ سے توفیق مانگتا رہے کہ وہ ہماری ان کوتاہیوں پر صرف نظر کریں کہ جو ہم سے ہو گئیں، اور ہمیں توبہ اور اصلاح کی توفیق دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔